جو زندگیوں کو بدلتا ہے، جو ہر تکلیف کا، ہر دکھ کا، ہر مرض کا حل ہے، اس میں سے ہم سیکھ سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ سوال بھی ہے اور موضوع بھی ہے۔ موضوع یہ ہے، یسوع مسیح زندگی ہو یا موت آپ دونوں کے مالک ہیں۔ کیا موضوع ہے؟ یسوع مسیح زندگی ہو یا موت آپ دونوں کے مالک ہیں۔ لیکن یہ ہمارا صرف دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ ہے۔ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ ہمارے پاس کیا دلیل ہے، کیا شواہد ہیں؟ کیونکہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عدالت جو ہے وہ دلیل مانگتی ہے، ثبوت مانگتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح زندگی ہے اور موت ہے، آپ اس کے مالک ہیں، ہمارے پاس اس کے کیا دلائل و شواہد ہیں۔ لیکن ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کلام اللہ بڑا پڑا ہے، لیکن اس میں سے ہم صرف 2 واقعات کا ذکر کریں گے۔ ایک واقعہ ہے، ایک گاؤں ہے جس کا نام نائن ہے، اس میں ایک بیوہ رہتی ہے، اس کا جوان جو بیٹا ہے وہ مر جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ جو ہے وہ جنازہ اٹھائے ہوئے باہر کی طرف آ رہے ہیں، قبرستان کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں۔ آپ ادھر سے گزرتے ہیں، زندگی اور موت کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ آپ اس مردے کو دیکھ کر کہتے ہیں جنازہ روکو، جنازہ روکو۔ آپ اس مردے کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ شاید آپ اس بات سے واقف ہوں یا نا واقف ہوں، عہد عتیق میں کلام اللہ کے مطابق مردے کو ہاتھ لگانے سے انسان ناپاک ہو جاتا تھا۔ کیا ہو جاتا تھا؟ ناپاک ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جو ان کا امام اعظم ہوتا تھا، جسے سردار کاہن کہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم تھا کہ تو مردے کو ہاتھ نہ لگانا۔ تو جو شخص تب مردے کو نہلاتا تھا، پھر وہ جا کر خود نہاتا تھا اور شام تک کیا رہتا تھا؟ ناپاک رہتا تھا۔ اور یہودیوں میں ایک بڑی منجی ہوئی اور روایت بھی ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی بیٹا، اگر کوئی بیٹی کسی قبرستان سے گزرتے وہاں اس کا قدم یا اس کا جو ہے وہ پاؤں اس ہڈی پر لگ جاتا تو وہ بھی ناپاک ہو جاتا۔ لیکن جناب مسیح، میرے مولا یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرمایا۔ اس وقت علماء کرام کے بارے میں جناب مسیح نے فرمایا، تم پر افسوس، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو بڑی خوبصورت نظر آتی ہو لیکن اندر ہڈیوں کے مٹھ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں جناب مسیح نے کوئی پاکی نہ پاکی کا خیال نہیں کیا۔ آپ نے اس مردے کو چھوا اور وہ جیتی جان ہوا۔ ہاللویا! خداوند یسوع مسیح کے لیے ایک دفعہ زوردار تالیاں بجائیں۔ ذرا ایک لمحہ کے لیے سوچیں، وہ بیوہ ہے، اس کا ایک ہی سہارا ہے۔ شوہر تو اس کا جو ہے وہ پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں ماں کتنی خوش ہوئی ہوگی جس کا جو ہے وہ جوان بیٹا اس کو مل گیا۔ اس سے بیشتر ہم اگلی بات کریں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ معجزات جو ہے وہ غیر اقوام میں بھی ہمیں ملتے ہیں، معجزات غیر اقوام میں بھی ہمیں ملتے ہیں، لیکن کلام اللہ کے معجزات میں اور دیگر اقوام کے معجزات میں ایک بہت بڑا نمایاں فرق دکھائی دیتا ہے، آسمان اور زمین کا فرق دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ غیر اقوام کے جو معجزات ہیں ان کا اس طرح سے ذکر ہوتا ہے کہ کوئی شخص تھا، اس کا جو ہے وہ جوان بیٹا تھا، وہ مر گیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ہم کلام اللہ کو پڑھتے ہیں، بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو اس میں جگہ کے نام بھی مینشن کیے گئے ہیں اور ان اشخاص کے نام بھی مینشن کیے گئے ہیں
تاکہ اگر کوئی ہم سے یہ دریافت کرنا چاہے کہ یہ موضوعات المسیح سچے ہیں یا جھوٹے، وہ خود جا کر اس کی تصدیق کر سکے۔ ہاللیلویا۔ تو ظاہر ہے کہ نائن جو ہے وہ ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو صرف 300 لوگوں پر مشتمل تھی۔ وہاں پر ایک بیوہ رہتی تھی جس کا ایک جوان بیٹا مر گیا، تو اس کا معلوم کرنا، اس کے متعلق، اس بیوہ کے متعلق معلوم کرنا کوئی بھی بڑی بات نہیں تھی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ موضوعات المسیح جھوٹے ہیں، وہ جا کر خود تصدیق کر سکتے ہیں، کیونکہ جگہ کا نام نائن بتایا گیا ہے، بیوہ کا نام بتایا گیا ہے، لڑکے کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن آپ نائن شہر میں جا کر وہاں یہ دریافت کر سکتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹی۔ اب اسی موضوع پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے غیر اقوام کی طرف سے۔ کیا اٹھایا گیا ہے؟ اعتراض بھی اٹھایا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا کہ شاید جو ہے وہ لڑکا بے ہوش ہو، کومے کی حالت میں ہو۔ سائنس نے اس وقت اتنی ترقی نہیں کی تھی، اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھی، لیکن جناب مسیح نے راستے میں جنازے کو روکا، ہلایا ولایا اور ماں کے حوالے کر دیا، تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ تو وہ لوگ سن لے اور آپ بھی ان کو بتائیں کہ یہودیوں کے تدفین، یعنی کہ جب وہ کسی کو دفناتے تھے ان کا طریقہ کار سن لے کہ کیا تھا۔ جب وہ کسی مردے کو دفن کرتے تھے تو اس سے پہلے اس پر کیا لگاتے تھے؟ مسالہ جات لگاتے تھے، اور ایک غار میں ان کو کیا کرتے تھے؟ رکھ دیتے تھے۔ اور اگر کسی زندہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ این ممکن ہے کہ جو زندہ بھی ہو وہ بھی مر جائے۔ اور یہاں کی گرمی سے 4 گنا گرمی جو ہے وہ فلسطین میں پڑتی ہے۔ کتنے گنا زیادہ گرمی پڑتی ہے؟ 4 گنا۔ تو آپ اس کا اس طرح سے ان کو جواب بھی دے سکتے ہیں۔ ابھی ہم دوسرے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسرا واقعہ ہے، ایک جگہ ہے جس کا نام بیت عنیہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، بھائی نے دعا کی اور ساتھ میں لازر کا ذکر بھی کیا، اور انہوں نے کہا کہ آج وہی کلام ہمارے لیے ہونے کو بھی ہے۔ تو ایک جگہ ہے جس کا نام بیت عنیہ ہے، وہ یروشلم کے بہت قریب تھا، بہت زیادہ قریب تھا، تقریباً زیتون کے 1.5 میٹر کے فاصلے پر وہ تھا۔ وہاں پر ایک صاحب رہا کرتے تھے جن کا نام کیا تھا؟ لازر۔ کیا تھا؟ لازر۔ اس کی 2 بہنیں تھیں، ایک کا نام مریم اور دوسری کا نام کیا تھا؟ مارتھا۔ جناب مسیح وہاں سے گزرتے ہوتے ہیں۔ اب جناب مسیح وہاں پہ جا کر ان کو کہتے ہیں لازر کہاں ہے؟ بہنیں کہتی ہیں آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، اگر آپ پہلے آ جاتے، اگر آپ اس پر دست شفا رکھ دیتے تو شاید وہ شفا پا جاتا، لیکن اب تو کوئی امید نہیں رہی، اب تو کوئی امید نہیں رہی، کیونکہ میرا بھائی تو مر چکا ہے۔ جناب مسیح نے کہا مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ جناب مسیح نے کیا کہا؟ مجھے اس کی قبر پر لے کر چلو۔ لوگوں نے کہا آج 4 دن ہونے کو ہیں، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے، یہودیوں کی ایک منجی ہوئی اور روایت بھی ہے اور کہتا ہے کہ 3 دن تک روح واپس آ سکتی ہے، لیکن 3 دن کے بعد وہی چلی جاتی ہے جہاں سے وہ آئی ہے۔ یہودیوں نے چلا کر کہا آج 4 دن ہونے کو ہے، وہ واپس نہیں آ سکتا، لیکن جناب مسیح نے کہا نہیں، مجھے قبر پر لے کر چلو۔ لوگوں نے سوچا کہ شاید قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہوگا، آپ ان کو لے کر جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں قبر کا جو پتھر ہے وہ ہٹا دو، قبر کا جو پتھر ہے وہ ہٹا دو۔ اب لوگ حیران ہو گئے اور کہنا شروع کر دیا فاتحہ تو باہر سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اندر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں اس کی بےعزتی کرنا چاہتا ہے؟ اس کا مرے 4 دن ہو چکے ہیں، کیوں اس کی بےعزتی کرنا چاہتا ہے؟ 4 دن ہو چکے ہیں، لیکن جناب مسیح نے کہا نہیں، قبر کے پتھر کو ہٹا دو۔ آپ نے آواز دی اے لازر قبر سے باہر آ۔ اب یہاں پہ 2 راستے ہیں آپ سب کے سامنے جو ہمارا موضوع ہے۔
یا تو یہ شخص جو ہے مردوں سے باتیں کر رہا ہے، یا تو یہ دیوانہ ہے، یا بالکل کائنات کا خالق و مالک ہے، جس کا حکم سن کر 4 دن کا مردہ کفن سمیت باہر آ گیا۔ اب مجھے یہاں اس موضوع میں جو ہے وہ ضرورت محسوس ہوئی، اور مجھے جو سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کہا کہ ناظر قبر سے باہر آ، آپ قبر سے باہر آ گئے، اور یہ کہا کہ اس کا کفن ہٹا دو۔ اب وہ ناظر جس کو یہ کہا گیا قبر سے باہر آ دو، کیا وہ اپنا کفن خود نہیں تھا اٹھا سکتا؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ لیکن اس نے وہی حکم مانا جتنا جناب مسیح نے کہا تھا کہ تو صرف قبر سے باہر آ، اس نے وہی حکم مانا۔ وہ قبر سے باہر آیا اور اس کا کفن جو ہے وہ دوسروں نے ہٹایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چند سال اور چند مہینے کہہ لیں وہ اپنے جو ہے وہ بہنوں کے ساتھ رہا۔ اب یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ ہمارے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہے جناب مسیح، جب تک یہ رہے گا ہماری کوئی نہیں سنے گا، اگر اس کو ہٹا دے تو پھر لوگ ہماری سنیں گے۔ وہ دور بھی اور یہ دور بھی آج بھی ایسا ہے، جب کسی کے پاس سوال کا جواب نہیں ہوتا تو وہ سوال کرنے والے کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں۔ راستے سے کیا کرتے ہیں؟ ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک تو سوال بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے 4 دن کے مردے کو زندہ کیا۔ اگر آپ کے ساتھ یہ خود واقعہ پیش آ جائے، آپ وفات پا جائیں اور باہر سے آواز دینے والا کوئی نہ ہے کہ اے یسوع تو قبر سے باہر آیا، اے یسوع تو قبر سے باہر آ، کیا وہ شخص خود زندہ ہو سکتا ہے؟ کیا وہ شخص اپنے اندر زندگی رکھتا ہے؟ کیا وہ شخص جو دوسروں کو زندگی دیتا تھا، ایک نائی شہر میں بیوہ کا جو ہے وہ بیٹا مر جاتا ہے اس کو تاحیاتی دے دیتا ہے، دوسری طرف ناظر جو 4 دن کا مردہ ہے اس کو زندگی دیتا ہے، لیکن جب اس پر یہ واقعہ پیش آیا یہودیوں نے رومیوں کے ساتھ مل کر اس کو سنسار کروایا، اس کو مسلوب کروایا، تو کیا وہ زندہ ہو کر باہر آیا یا کیا وہ ہو سکتا تھا؟ اگر تو وہ زندہ ہوا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے اور ہماری منادی ہے کہ یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ ہاللیلویہ۔ تو اگر تو وہ زندہ ہوا تو جتنی ہم نے باتیں سیکھی ہیں یا جو ہم نے واقعہ کتاب مقدس سے پڑھے، اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ جناب مسیح اپنی طاقت سے وہ سب کچھ کرتے تھے۔ آپ زندگی اور موت کے مالک ہیں، آپ اپنی حیات ہیں، آپ قیامت اور زندگی ہیں۔ اگر آپ زندہ نہ ہوتے تو اس سے یہ بھی اندازہ لگا سکتے تھے ہم، اور لوگوں نے بھی یہ اندازہ لگایا ہوگا، اور لوگ آج بھی کہتے ہیں۔ لیکن جناب مسیح نے تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر آپ نے ثابت کیا کہ آپ زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ آپ نے زندگی دی، زندگی کن کو دی؟ جو مردہ تھے۔ آج بھی وہ آپ سب کو زندگی دینا چاہتا ہے۔ اب آخر میں 3 آیات پڑھوں، یوحنا کی انجیل 5 باب اور 19 آیات۔ اب یہی آیات جو ہے وہ ہمارے موضوع کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے پاس دلائل و شواہد ہیں۔ ہم نے دیکھا اور بہت سارے واقعات ہیں جو ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ زندگی اور موت کے مالک، آپ کے پاس اپنی حیات ہے، آپ کے پاس اپنی سکون ہے، آپ کے پاس اپنی نجات ہے، آپ دنیا کے نجات دہندہ ہیں۔ یہاں تک کہ فرشتہ نے یہ کہا تھا کہ تو اس کا نام
यसु रखना। यसु का मतलब क्या है? नजात दहिंदा। आप हमारे नजात दहिंदा भी हैं, हमारी जिंदगी के मालिक भी हैं। आप जो है वो हमारी रूहानी ग़िज़ा भी हैं। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील 5 और 19 वहां पर इस तरह से कुछ मरहूम है, जिस तरह पाक मुर्दों को जिंदा करता है, बेटा भी जिसे चाहे जिंदा करता है। यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। इससे ये साबित होता है कि आप जिंदगी और मौत के मालिक हैं। आप किसी की दी हुई ताकत से ये नहीं करते, बल्कि आगे और देखें। यूहन्ना की इंजील 10 बाब और 18 मुझे अपनी जान देने का भी प्यार है और फिर उसे वापस लेने का भी। है कोई शख्सियत इस दुनिया में जो ऐसा दावा पेश कर सके मेरे मालिक जैसा, तो ये कहे कि मुझे अपनी जान देने का भी प्यार और फिर से वापस लेने का भी प्यार है। आखिरी आयत सारी बात को जो है वो हम कवर करेंगे इस आयत में। यूहन्ना की इंजील 10 बाब और 20 आयत। यीशु मसीह ने फरमाया मैं और बाप एक हैं। लो जी और लग कि यीशु मसीह जिंदगी ते मौत ते मालिक है। यीशु मसीह जिंदगी ते मौत ते मालिक। यीशु मसीह ने क्या फरमाया कि मैं और बाप एक हैं। लाए ऐसी कोई दलील, लाए ऐसी कोई शख्सियत, लाए ऐसा कोई दावा जो ये साबित करे कि मैं और बाप एक। कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं मिलेगी। यीशु मसीह के लिए एक दफा दिल खोल कर तालियां बजाएं जो हमारी जिंदगी का, हमारी जो है जिंदगी और मौत का मालिक है। हमारे रत्नों में फूंके गए वो दम का मालिक है, जब चाहे वो हम में से निकाल सकता है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह इस क्लास के वसीला से मुझे और आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।